اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین وبعد۔ آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ہم پر ہی نہیں دی گئی ہے، ہمیں ہی نہیں سونپی گئی ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ چلیے پہلے سمجھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے تیسرا نمبر روزے کا ہے۔ روزے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ روزے کے معنی کیا ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کی لغوی یعنی ڈکشنری کے معنی ہے رک جانا، اس چیز سے رک جانا جس میں نفس کشش محسوس کرے، یعنی جسم کا کرنے کا من کرے اور اس سے آپ رک جائیں، اس سے آپ باز آ جائیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں صبح صادق سے مغرب تک عبادت کی نیت میں سے کھانے پینے، جنسی تعلقات اور دوسرے معاملات سے رک جانا، اس چیز کا نام ہے صوم یعنی روزہ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے نفس کی تربیت کرنا، نفس کی جو ہے اس کو سدھارنا، ان کو گناہوں سے پاک رکھنا، گناہوں سے دور رکھنا۔ اور یہ مقصد ہمیں کس طرح سے مل سکتا ہے؟ یہ مقصد ہمیں ملتا ہے تقویٰ سے۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں دل کی وہ حالت جو نیکیوں پر ابھارے اور برائیوں سے دور رکھے۔ اب تقوی کی حالت ہمیں، یا تقوی کی یہ جو صورت ہے وہ ہمیں کس طرح سے حاصل ہوگی؟ یہ تقوی کس طرح سے ہمیں حاصل ہوگا؟ یہ پرہیزگاری ہمیں کس طرح سے حاصل ہوگی؟ تو یہ ہوگی اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کی محبت جب ہمارے اندر ہوگی اور اس کا ڈر ہمارے اندر ہوگا تو خود بخود یہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ روزے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ احادیث سے پتہ چل جائے گی کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ یعنی اس سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے تمہاری ڈھال ہے، یعنی روزہ جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے۔ آپ روزے سے ہوں گے تو کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ضرور سوچیں گے، تو روزہ اس طرح سے جو ہے آپ کی گناہوں کی ڈھال بنتا ہے۔ پھر جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کتنی ہی اچھی چیز ہے۔ پھر روزہ اور رمضان قیامت کے دن مومن کی سفارش کریں گے۔
روزہ اور رمضان جو ہے سفارش کریں گے کہ یہ شخص جو ہے روزے سے تھا، بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت ہی للہیت کے ساتھ اس شخص نے روزہ رکھا تھا، اے اللہ اس شخص کو اس کو جو ہے معاف کر دے، تو یہ ہماری سفارشی بنیں گے۔ روزہ نہ رکھنے پر وعید یعنی ڈرانا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی ہے کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ پر کیا گناہ لازم آئیں گے، آپ کو کیا گناہ ہوگا۔ تو یہ حدیث میں روایت ہے کہ کعب بن اجزا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ لوگوں نے دریافت کیا، جبریل میرے پاس تشریف لائے اور کہا ہلاک ہو جاؤ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے روزے رکھ کر اپنے گناہوں کو نہ بخشا لے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہے آمین کہتے ہیں، واپس سیڑھی چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ تو فرمایا کہ یعنی جب ان سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا کیا آپ نے، کس چیز پر آمین کہا، تو انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ بددعا کی تھی کہ اللہ اس شخص کو برباد کر دے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور روزے نہ رکھے اور روزے رکھ کر اپنے تمام گناہوں کو نہ بخشوا دے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایسے ہی آ کے نکل جاتا ہے اور ہم نہ روزہ، یعنی بہت سے لوگ تو نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ان سے بھوک برداشت ہوتی ہے، نہ ان سے پیاس برداشت ہوتی ہے، تو وہ شخص تو یعنی دنیا میں تو ہلاک ہے ہی، دنیا تو اس کو بظاہر تو یہ لگے گا کہ مجھے دنیا مل گئی ہے، میں جو ہے دنیا میں رہ کر یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا، تو دنیا میں تو وہ جو ہے ہلاکت کا سبب اس کا بنے گا ہی بنے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ انہیں بالکل نہیں بخشنے والا۔ پہلے تو یہ تھا کہ روزہ نہ رکھنے پر کیا جو ہے ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمیں کیا گناہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ آتا ہے کہ روزے کے فائدے کیا ہیں۔ تو جو ہے اس سے روزے کے فائدہ کیا ہے کہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ظاہری اصلاح بھی ہوتی ہے اور باطنی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ ظاہری یعنی ہمارا صحیح بھی سدھر جاتا ہے، جو ہم بظاہر جو دکھ رہے ہیں وہ بھی سدھر جاتا ہے، اور ہماری روح بھی پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اور تقوی کی جو صفت ہے وہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسروں سے محبت، یعنی دوسروں سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہمدردی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، حقوق کی ادائیگی کا احساس ہو جاتا ہے، حق ادا کرنے کا احساس ہو جاتا ہے، ماں باپ سے اور محبت ہو جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا شوق اور جو ہے اٹھتا ہے، معافی مانگنے کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں تو سرخ روح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کرے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ معافی تلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا ہے ان سے معافی مانگتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے باطنی اصلاح، یعنی آپ کی روح کی اصلاح کس طرح سے ہوتی ہے، تو اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے نفس کو کھنگالتے ہیں کہ میرے اندر کیا کیا برائی ہے، ان برائیوں کو میں دور کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے۔ پھر صبر اور برداشت کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے جو ہے بھوک پر کنٹرول کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے ہر چیز کا نظم و ضبط، یعنی ایک دم نظام کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا احساس پیدا ہوتا ہے، نفس کے اندر جو ہے پاکیزگی آتی ہے، ہمارا نفس صاف ہونے لگتا ہے۔ اب آتا ہے کہ روزہ کس کو رکھنا ہے، کس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے، کس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو روزہ جو ہے ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
بالغ ہونے کے بعد اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو روزے نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے. تو جو ہمیشہ بیمار رہتے ہوں، جن کے اچھے ہونے کی امید نہ ہو، یہ لوگ جو ہے فدیہ ادا کر دیں، یعنی اس کا کچھ پیسہ ان کو دے دیں. کم عمر بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہوا ہے. بڑی عمر کے لوگ جن کے لیے روزہ مشقت کا باعث ہے، یعنی بہت مشکل ہوتی ہے روزہ رکھنے میں. کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی بی پی پیشنٹس ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں تو ان کی بیماری اور جو ہے بڑھ جاتی ہے. ایسے پاگل شخص، یعنی جو یعنی ہم جس کو ایب نارمل کہتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے. وہ لوگ جنہیں روزہ کی قضا دینی ہوگی. ٹھیک ہے. مسافر، یعنی جو سفر میں ہے وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں ہے تو اگر وہ روزہ نہ رکھے تو چل جائے گا. لیکن اگر وہ روزہ، یعنی ان کو یہ چاہیے کہ بعد کے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے. وہ فدیہ دے کر نہیں چھوڑ سکتے، یا ان کے پر وہ روزہ معاف نہیں ہے. حیض یا نفاس والی عورتیں، جن کو جو ہے پیریڈس آتے ہیں، وہ پیریڈس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے، نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی جو ہے قضا کرنی ہوگی. حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں، حاملہ جو ہے کہ ان کو کہیں گے جو پریگننٹ وومنس ہوتی ہیں، پریگننٹ وومنس اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے اس ٹائم تو روزے جو ہے نہ رکھنے کی بات ہے کہ وہ اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ روزے نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہے. جو بیمار ہیں، یعنی کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو اچھے ہونے کے بعد ان کو روزوں کی جو ہے قضا کرنی ہوگی. اب رمضان میں وہ کام، روزے کی حالت میں وہ کام جو ہمیں کرنا ہے، تو کیا کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو ہے تلاوت کرنی ہے قرآن کی، غور و فکر کرنا ہے اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. روزے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، تسبیحات پڑھتی رہنی ہے. جس طرح کی تسبیحات یہاں پہ دی گئی ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. رمضان اور روزے میں جو ہے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں دل سے اس کو قبول کرنی ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنی ہے. روزے میں بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل پاک اور صاف تھے، گناہ نہیں ہوئے تھے ان سے، اس باوجود وہ جو ہے دن میں 70 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. تو بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا ہے. ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے رہنا ہے. دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا، بندے کو اور اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے. روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری یا نمائش کا شبہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی جو ہے بہت جلدی قبول کرتا ہے. تو روزے کی حالت میں ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے. روزہ رکھ کر اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے پر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس سے کوئی دروکار نہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اسی طرح جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ بات نہ کرے اور کوئی جھگڑا نہ کرے. اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو ان سے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. تو
تو بات وہیں ختم ہو جائے گی اور آپ گناہ کی طرف نہیں لپکیں گے۔ روزہ رکھنے کی دعا، یعنی جب ہم روزہ رکھیں تو کیا نیت کرنی چاہیے اور کس طرح نیت کرنی چاہیے۔ تو روزے کی نیت یا روزہ رکھنے کی دعا اس طرح سے ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے رمضان کی اس روزے کی نیت کی۔ اسی طرح روزہ کھولنے کی دعا، یعنی جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو افطار کے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وبک وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے پر ہی ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے ہی رزق سے میں افطار کرتا ہوں۔ جب آپ روزہ کھول لیں، افطار کر لیں اور آپ جو ہے یعنی ساری آپ کے پیاس اور بھوک مٹ جائے تو افطار کے بعد کی مسنون دعا پڑھیں، ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ذہب الظماء، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ سوالات: روزہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ دوسرا سوال: تقویٰ کا مطلب کیا ہے اور وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تیسرا سوال: کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے؟ چوتھا سوال: روزے کی حالت میں قرآن سے کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے؟ جو شخص روزے کی حالت میں بھی گناہ کا کام نہیں چھوڑتا تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو بھی سمجھایا ہے وہ سمجھ میں آیا اور آپ آنے والے رمضان میں اور روزے کی حالت میں روزے کو سمجھ کر اس کی روح کو سمجھ کر آپ اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے اور جو باتیں اس میں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ تو ربنا تقبل منا ومنکم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔